جو ظلم ہوا ہے اور یہ جو انہوں نے لوگوں کو وہاں بلا کر ایک قسم کا ایمبوش کیا ہے، اور آپ نے دن سے سنائپر رائفل سے کیا ہے اور رات پہ تو آپ نے آ کے پوری ایک بریگیڈ لا کر اس سے حملہ کروایا ہے بالکل اندھیرے کے اندر۔ انہوں نے کہا یہ لال مسجد کا جو واقعہ تھا یہ اس سے بھی بڑا سانحہ آپ نے کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو 71 میں ہوا تھا جب یحییٰ خان کے وقت میں ایک وہ سانحہ تھا، پھر آپ نے اکبر بگٹی کے ساتھ جو کیا، آپ کا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ بندے کو ختم کر دیں اس کے بعد چین آ جائے گا؟ آج تک بلوچستان میں اس چیز کو بھولا نہیں گیا اور یہ یاد رکھتے ہیں، اور یہ اس قسم کا جب آپ اٹیک کرتے ہیں اس سے غصہ کم نہیں ہوتا، اس میں رنجشیں ختم نہیں ہوتی، اس میں بڑھتی ہیں، اور اس وقت انہوں نے کہا غصہ بہت زیادہ بڑھے گا۔ 9 مئی کے بعد لوگ شوق میں تھے اور خوف میں تھے، لیکن جب 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ ڈال دیا، اس کے بعد لوگوں کو اپنی ووٹ سے پتہ چلا کہ جمہوریت میں ہمارا حق ہے، اس ملک میں ہمارا حق ہے۔ جب انہوں نے اپنا حق لے لیا اور آپ نے چھین لیا، اس کے بعد لوگوں کا اب غصہ ہے۔ پہلے ان کو حق چھیننے پہ غصہ ہے، اب ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا غصہ، اور یہ غصہ بڑھے گا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ظلم کرنے سے آپ بھول جائیں کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور آرام سے یہ ظلم سہ لیں گے، وہ اپنے حق کبھی نہیں بھولیں گے۔ عمران خان نے پاکستانیوں کو کہا ہے یاد رکھنا کہ ظلم، ہم نے کہا تھا کہ ہم ظلم ہوگا، مشکل آئے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن یہ نہیں مطلب کہ ہمارے دکھ نہیں ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو اونچے درجے دے کیونکہ ان کی قربانیاں کبھی بھولی نہیں جائیں گی، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ 24 کروڑ لوگ اپنا حق بھول جائیں لینا۔ ابھی بھی آپ نے اٹھنا ہے۔ انہوں نے کہا ایک لاسٹ کارڈ ہے جو میرے پاس ہے، جو آپ کو کسی کو نہ بتاؤں گا نہ پتہ چلے گا، لیکن وہ میرے پاس ہے، لیکن ابھی استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت جیسے کہ جو سسٹم کہتا ہے ہم اپنی عدالتوں میں جائیں گے، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہم اس ظلم کے خلاف کہ آپ نے سنائپر رائفل سے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو، انعام لوگوں کو جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا ان کو مارا ہے، سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ ہم انٹرنیشنل اداروں کے پاس رپورٹ ہیومن رائٹس ابیوز کی، اس قسم کی چیز دنیا میں نہیں دیکھی گئی، یہ دنیا میں نہیں دیکھی گئی، آپ چھپا نہیں سکیں گے، یہ سب کچھ باہر آئے گا، اور انشاءاللہ ہم اس کو پرسیو کریں گے، اور اپنے لوگوں کو وہ ہدایت آپ کہتے ہیں ہم کروں گا کہ اس کو بالکل لوکل لیول پہ بھی، سپریم کورٹ میں بھی اور انٹرنیشنل بھی آپ اس کو پورا بھرپور طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کریں۔ یہ ان کا پیغام تھا، یہ میں نے آج آپ کو دے دیا۔ میڈم یہ بتائیے گا اس احتجاج کے بعد ظاہر لوگ شہید ہوئے، اس پر سارے لوگ مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو پارٹی کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے بھی ایک دو ڈیمانڈ ہوئی کہ کنٹینر سے آواز اسی طرح آپ کی دوسری بہن نے ایک کی کہ مشرفی کے متعلق، مشال یوسفزئی کے متعلق، یہ ساری جو باتیں ہیں اس پر خان صاحب نے کیا کہا؟ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی کہ کیا ہوا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کنٹینر کے اوپر، ہاں یہ خان صاحب کو بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے کہ ہم وہاں موجود تھے اور یہاں پہ ہمارے کافی جرنلسٹ بھی موجود تھے۔ اس وقت جب سنائپر رائفل سے لوگوں کی وہاں لاشیں ہمیں نظر آ رہی تھی کہ وہاں لاشیں گری ہوئی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، آپ بلڈنگوں کے اوپر سے لوگوں پہ فائر کریں، ماتھوں کے اوپر گولیاں لگی ہوئی تھیں اور لوگ ہمیں آ کے شیل دے رہے تھے خالی، تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ کنٹینر کی وہ جنریٹر خراب ہے، اس کو کنٹینر پہ کال دیں لوگوں کو کہ آپ پیچھے چلے جائیں۔ ہم نے اس لیے کہا تھا تاکہ لوگوں کی جو ان پہ ظلم ہو رہا تھا ان کی جانیں بچائی جا سکیں، اور یہ وہ ہوتا ہے کہ جب یہ زمینی حقائق ہوتے ہیں وہ فرق ہوتے ہیں، آپ پلان کچھ کرتے ہیں، یہ تو نہیں کسی نے سوچا تھا یہاں کے گولیاں چلیں گی۔ جب گولیاں چل رہی تھیں اس وقت ایک صحیح طریقہ یہ تھا کہ آپ وڈرا کریں، اور کنٹینر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ساری انسٹرکشن جاتی ہیں،
جہاں پہ لیڈرز آ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو کنٹینر پہ کوئی تھا نہیں، تو اس سے ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی ساؤنڈ اور لائٹ بند ہو گئی، اندھیرا تھا، تو کوئی لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اس وقت نہیں تھا تاکہ ہم ان کو سیفٹی کی طرف لے جاتے. یہ میں نے بات کی. حلیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا اس سارے احتجاج میں کیا بشریٰ بی بی کے کردار سے مطمئن ہے؟ اور جو متنازع معاملہ ہے کہ سنجانی میں احتجاج ہونا چاہیے تھا عمران خان نے کہا، لیکن ڈی چوک چلے گئے. دیکھیں یہاں پہ بہت کنفیوژن تھی. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو لوگ ہیں جو یہ لوگوں کو آخری وقت بھیجتے ہیں، یہ کیا سسٹم ہے؟ اب پہلے ہی بات کر لیں. کنفیوژن تو وہ کر رہے ہیں جو یہ تماشا لگایا ہوا ہے، جنہوں نے یہ جو نقوی ہو گیا یا یہ شہباز شریف ہو گئے. آپ جب قافلہ چل پڑتا ہے پھر آپ آگے سے لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیتے. یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ خود ہی تماشا بناتے ہیں، خود ہی انہوں نے سارا ڈرامہ لگایا ہوا ہے، اور خود ہی یہ سارا جو سوشل میڈیا پہ لیک کرتے ہیں یہ خود ہی کرتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. لوگوں کا جذبہ بہت مضبوط ہے. آپ کو میں آپ کا اپنا قصہ بتا دیتی ہوں. میں لوگوں کو کہہ رہی تھی آگے نہ جاؤ، وہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں، آپ اپنی جانیں کیوں دیتے ہو؟ وہ لڑکے کہتے ہیں ہم یہیں بیٹھیں گے، ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں جب تک ہم عمران خان کو نہیں لے کر جائیں گے. میں نہیں روک سکی تھی انہیں کہ یہاں سے ہٹ جاؤ. تو اب اس جذبے کو وہ کیا کریں گے جب لوگ کہہ رہے ہیں ہم جانیں بھی دے دیں گے عمران خان کے لیے؟ تو اب یہ کیا اب آگے تو ان کو سوچنا ہے. لیکن اس صورتحال پہ قیادت بہت ضروری ہوتی ہے کہ جب اتنا اگریسو کراؤڈ آپ کے ساتھ ہو تو کیا بشریٰ بی بی ان کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی؟ دیکھیں انہوں نے بالکل کنٹینر پہ تھی اور انہوں نے لیڈ کیا ہے، انہوں نے بالکل لیڈ کیا ہے اور انہوں نے سب کو ساتھ لے کر گئی ہیں. لیکن باقی قیادت کو بھی ڈیفینیٹلی کنٹینر پہ موجود ہونا چاہیے تھا جیسے عمران خان کا سسٹم ہے. تو اس کے اوپر سے آگے چلیں. جو کچھ دیکھیں سب کے اوپر جو چیز گزر گئی ہے، پہلے آپ یہ بتائیں کہ جب گولیاں چل رہی تھیں آپ بتائیں کہ کنٹینر کے اوپر کھڑا کر کے ان کو نہیں مارنا تھا؟ ان کو سب کو انہوں نے مارنا نہیں تھا تاکہ کنٹینر پہ سب کو کھڑا کر کے مروانا تھا. تو اس لیے آپ پہلے یہ سوال پوچھیں صرف قیادت سے نہیں گولی کیوں چلی. آخری سوال نہیں، یہ سوال ان لوگوں کو بڑی دور تک لے کر جائے گا اور اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے گولی چلوائی. دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جیلوں میں ہوں، ہمیں بھی رابطہ کر رہے ہیں. اس سے ہمارے پاس یہ کافی انفارمیشن ہے. اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ لاپتہ ہیں. اگر انہوں نے ہمیں کہا کہ ساروں کو کہو جا کے کہ جیل ہسپتالوں میں جائیں، جو زخمی ہوں ان کا پتہ کرائیں، اور جو شہید ہو گئے ان کا پتہ کرائیں. تو ہم نے کہا کہ لوگ اگر جاتے ہیں ہسپتال میں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اگر ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، رشتہ داروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اگر کوئی ایف آئی آر فائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو دھمکی دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلے ایف آئی آر آپ لائرز کو بتایا کیونکہ لائر تھے وہاں پہ، لیکن ہم کیونکہ وہاں کھڑے تھے تو انہوں نے کہا سب سے پہلے ایف آئی آر جا کر محسن نقوی اور شہباز شریف کے اوپر کرو، کیونکہ انہوں نے جو یہ قتل و غارت ہوا ہے بے گناہ انارمڈ اور جو اپنا جو کہتے ہیں آئینی حق استعمال کر رہے تھے احتجاج کا، آپ نے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی ہے. ایک انہوں نے یہ کہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ظلم ہوا ہے اور یہ جو انہوں نے لوگوں کو وہاں بلا کر ایک قسم کا ایمبوش کیا ہے، اور آپ نے دن سے سنائپر رائفل سے کیا ہے اور رات پہ تو آپ نے آ کے پوری ایک بریگیڈ لا کر اس پہ حملہ کروایا ہے بالکل اندھیرے کے اندر. انہوں نے کہا یہ لال مسجد کا جو واقعہ تھا یہ اس سے بھی بڑا سانحہ آپ نے کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو 71 میں ہوا تھا جب یحییٰ خان کے وقت میں ایک وہ سانحہ تھا، پھر آپ نے اکبر بگٹی کے ساتھ جو کیا، آپ کا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ بندے کو ختم کر دیں اس کے بعد چین آ جائے گا؟ آج تک بلوچستان میں اس چیز کو بھولا نہیں گیا، بلکہ یاد رکھتے ہیں. اور یہ اس قسم کا جب آپ اٹیک کرتے ہیں
اس سے غصہ کم نہیں ہوتا، اس میں رنجشیں ختم نہیں ہوتی، اس میں بڑھتی ہیں۔ اور اس وقت انہوں نے کہا غصہ بہت زیادہ بڑھے گا۔ 9 مئی کے بعد لوگ شوق میں تھے اور خوف میں تھے، لیکن جب 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ ڈال دیا، اس کے بعد لوگوں کو اپنی ووٹ سے پتا چلا کہ جمہوریت میں ہمارا حق ہے، اس ملک میں ہمارا حق ہے۔ جب انہوں نے اپنا حق لے لیا اور آپ نے چھین لیا، اس کے بعد لوگوں کا اب غصہ ہے۔ پہلے ان کو حق چھیننے پہ غصہ ہے، اب ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا غصہ، آگے غصہ بڑھے گا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ظلم کرنے سے آپ بھول جائیں کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور آرام سے یہ ظلم سہ لیں گے۔ وہ اپنے حق کبھی نہیں بھولیں گے۔ عمران خان نے پاکستانیوں کو کہا ہے، یاد رکھنا کہ ظلم، ہم نے کہا تھا کہ ہم ظلم ہوگا، مشکل آئے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن یہ نہیں مطلب کہ ہمارے دکھ نہیں ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو اونچے درجے دے، کیونکہ ان کی قربانیاں کبھی بھولی نہیں جائیں گی، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ 24 کروڑ لوگ اپنا حق بھول جائیں لینا۔ ابھی بھی آپ نے اٹھنا ہے۔ انہوں نے کہا ایک لاسٹ کارڈ ہے جو میرے پاس ہے، جو آپ کو کسی